پاکستان بنانے والوں کی باتیں آئیں گی، ان کی سٹیٹمنٹس آئیں گی کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، انہوں نے کیوں یہ حاصل کیا، ہمیں کیوں دیا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو شہدائے پاکستان کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں ہمارے گریبان ہوں، کہ وہ یہ کہیں ہم نے تو تمہیں ایک آزاد ملک امانت کے طور پر دیا، بتاؤ تم نے کیا کیا، ہماری قربانیوں میں سے کیا لاج رکھی تم نے اس کی۔ یہ سوال قیامت کے دن ہم سے کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ تحریک آزادی کی روح کیا تھی؟ تحریک آزادی کی کیا روح تھی؟ حقیقی آزادی کی روح کیا تھی؟ وہ تو آج جو لکھتے ہیں نا حقیقی آزادی کا سفر، وہ بھی نہیں جانتے۔ تحریک آزادی کی روح کیا تھی؟ کہ پاکستان کا مقصد غلبہ دین، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ وہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آزادی کی محنت تو کئی سو سال چلی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اس بر صغیر کے خطے میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ علماء کرام نے دی ہیں، علماء حق نے دی ہیں۔ چنانچہ حکیم آفتاب حسن قریشی یہ لکھتے ہیں، مطالعہ پاکستان BA میں جو پڑھائی جاتی ہے علامہ اقبال یونیورسٹی پاکستان کی، اس میں یہ تحریر ہے یہ بات کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے باوجود جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ انگریزوں نے امبالہ اور پٹنہ میں مجاہدین کے خلاف مقدمات چلائے، انہیں بڑی سزائیں دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم تحریک چلائی اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے عیسائی مشنریوں کی محنت کو اور بڑھایا، اور بہت بڑی تعداد میں عیسائی مشنری آئے جنہوں نے مسلمانوں کو عیسائی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت صرف علماء ہی تھے جو اسلام کے تحفظ اور احیاء کے لیے میدان میں اترے، مسلمانوں کے پاس تو کوئی حکومت ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا دیوبند، وہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے 9 سال بعد ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، سہارنپور مدرسے کی بنیاد رکھی، اور مدارس کی بنیاد رکھی گئی کہ مسلمانوں سے دولت چھین لی گئی، حکومت اور اقتدار سب چھین لیا گیا، ان کا ایمان تو محفوظ رہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور بہت اس کی تفصیلیں ہیں۔ جب انگریز، ہندو اور سکھ تینوں نے مل کر مسلمانوں کو ہر طریقے سے لوٹا، کون سی قربانی ہے جو مسلمانوں نے نہیں دی؟ کتنی عورتوں کی عزت جو ہے وہ لوٹی گئی، کتنے نوجوانوں کو سر عام قتل کیا گیا، کتنے گھروں کو جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، مدرسوں کو بلڈوز کیا گیا، جلایا گیا، کتنے علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ جرنیلی سڑک جو ہے لاہور سے لے کے پشاور سے لے کے دہلی تک، یا لاہور سے پشاور سے لے کے دہلی تک، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش لٹکائی نہ گئی ہو۔ یہ ہمارے لاہور بادشاہی مسجد میں ایک عالم کی لاش کو لٹکایا جاتا، پہلے پھانسی دی جاتی، پھر لٹکا دیا جاتا، پھر 1-2-3 دن بعد اتار کے بھی دوسرے کو، بہت کچھ ہوا، لیکن علماء ڈٹے رہے اور لگے رہے۔ انگریز نے کیا کیا؟ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چلتے رہے۔ تجارت کی غرض سے جو انگریز لٹیرے آئے، انہوں نے یہاں کی ہر چیز کے اوپر اقتدار حاصل کر لیا، سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس وقت یورپ میں کھانے پینے کے لیے وسائل نہیں تھے، فیکٹریاں نہیں تھیں، اور یہ کوئی نظام نہیں تھے، وہاں غربت تھی، اور یہاں مال و دولت کی بہت وسعت تھی۔ بہت سارے ہمارے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے کیا کیا، خالی عمارتیں تو بنائی ہیں اور تو کچھ نہیں کیا، تعلیم کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں، اتنی بڑی بڑی عمارت بغیر تعلیم کے بن ہی نہیں سکتی، اتنی بڑی بڑی شاہکار عمارتیں بغیر پیسے کے اور بغیر اصولوں کے بن ہی نہیں سکتی۔
صرف تاج محل کے اوپر بات کروں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آج بھی چاہیے. دو باتیں بتا دیتا ہوں فقط. تاج محل کے چاروں طرف ایک ایک مینار ہے. چاروں اس انداز سے کھڑے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر فونٹ آپ سمجھتے ہیں نا، سائز، تحریر کا سائز اسے فونٹ کہتے ہیں. فونٹ کو چھوٹا کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، اور بڑا کر سکتے ہیں، تو مختلف سائز ہوتے ہیں. تاج محل میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں ایسے کر کے اور مختلف. آپ نیچے زمین پہ کھڑے ہیں اور آیات لکھی جا رہی ہیں، یوں اوپر جا رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں. آپ نیچے کھڑے ہیں، آپ کو ایک ہی فونٹ نظر آ رہا ہے، سب سے آخری لائن کا بھی، درمیانی لائن کا بھی، سب سے اونچی لائن کا بھی، حالانکہ ان میں کئی فٹوں کا، گزوں کا فاصلہ ہے. اور قریب سے جا کے دیکھیں نیچے والا فونٹ چھوٹا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور آخر جا کے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے. نیچے والے میں اور آخر والے میں فونٹ کا بہت بڑا فرق ہے قریب سے دیکھنے میں، لیکن جو نیچے زمین پہ کھڑا ہے اس کے لیے رائی کے دانے کے نظر آ رہا ہے. کیا یہ بغیر تعلیم کے ہوتا ہے؟ بہرحال ہم آئے تحریک پاکستان کے اوپر. اگر اس کو شروع کریں نا اور پیچھے سے تو بڑا طویل موضوع ہے یہ. تحریک ہمارے نوجوانوں کو اس سے کوئی اب تعلق نہیں رہا. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، جو ہمارا مستقبل ہے انہیں نہیں پتہ. پاکستان کے ابتدائی تصور کہاں سے آیا؟ پاکستان کا ابتدائی تصور، یہ تاریخی اور ڈاکومنٹڈ باتیں آج میں نے ساری کرنی ہے انشاءاللہ. یہ آیا تھانہ بھون سے. تھانہ بھون میں کون سے بزرگ تھے؟ نام بتائیں کسی کو پتا ہو تو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میں تھانہ بھون میں گیا 1928 میں، جون 1928 میں، تو وہاں انہوں نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جی یوں چاہتا ہے کہ خطے کے اوپر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین اور تعزیرات یہ سب اسلامی احکامات کے مطابق ہوں، بیت المال کا نظام قائم ہو، جو شرعی عدالتیں وہ قائم ہوں. مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو پہل یہ نظریہ تھانہ بھون میں انہوں نے پھر پاکستان کے نظریے کو، اس چیز کو پھر امت کے سامنے پیش کیا. تو شروع وہاں سے ہوا اور پورا اس کو وضاحت کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. قائد اعظم انگلینڈ میں پڑھے بڑھے، کراچی میں پیدا ہوئے 1876 میں. ان کے جو والد تھے وہ کاٹھیا وار سے آگے تھے، تاجر تھے. پھر پہلے کراچی کے ایک اسکول میں پڑھے، پھر انگلینڈ گئے اور لنکن ان، وہاں سے انہوں نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی. اور بڑے زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے وکیل تھے، عام وکیل نہیں تھے. خیر، علامہ اقبال کے بار بار کے اصرار، وہاں کی آسانی والی زندگی چھوڑ کر انڈیا آ گئے اور پھر انہیں تحریک آزادی کے لیے کوششیں شروع کی. یہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے، ہم جانے یا نہ جانے، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس وقت محنت کی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ جو تحریک آزادی کے عالم بردار، جب تک آل انڈیا مسلم لیگ کو حقیقی اسلامی ٹچ نہیں ملا اور وہ لوگ جنہوں نے فتویٰ بھی دیا، جانیں بھی دی، قربانیاں بھی دیں، اس وقت تک آل انڈیا مسلم لیگ کی تحریک آزادی کی اور عوامی پذیرائی نہیں ملی تھی. یہ بات پکی ہے. اور پہلا فتویٰ کون سا آیا تھا جی؟ 10 فروری 1938 کو ایک فتویٰ شائع ہوا جو تنظیم المسلمین کے نام سے آج بھی ملتا ہے. ہمیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ آئیے، خالی فتویٰ دے کے سائٹ پہ نہیں ہو گئے، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا انہوں نے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو سیاسی محنت تھی، کبھی اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. جھانسی الیکشن، یہ وہ پہلا الیکشن تھا جب مسلم لیگ کانگریس سے ہٹ کے علیحدہ لڑ رہی تھی، اور اس میں باقاعدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء نے اپنا سارا وزن ادھر ڈالا مسلم لیگ میں. آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تو نمایاں اور بہترین کامیابی حاصل ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی فکر اور نظر کو بعد میں 2 قومی نظریے کے پیش کیا گیا.
آل انڈیا مسلم لیگ نے باقاعدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھ کے بلایا کہ آپ ہمارے اجلاس میں آئیں اور ہمیں نصیحتیں کریں. خط لکھا اور یہ 23 اپریل 1943 کو ایک اجلاس ہو کہا میری آخری عمر ہے، میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا. تو میں 2 کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، حیات المسلمین اور صیانت المسلمین. 2 کتابیں، حیات المسلمین شخصی اصلاح کے لیے اور صیانت المسلمین جمہوری نظام کے لیے، کہ ان 2 کتابوں کو انسان پڑھ لے اور عمل کر لے تو انشاءاللہ بہترین کامیابی ملے گی. پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کے پاس دوائی تو بہت قیمتی اور تارے تو علاج نہیں ہوتا، اس لیے ان کتابوں کے نام پڑھ لینے سے کام پورا نہیں ہوگا، کتابوں کو پڑھ کر عمل میں لانا ہوگا، پھر بات بنے گی. اب تھوڑا سا ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپس کی جو بات چیت اور تعلق ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. مسلم ہیں یہ لوگ، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ذرا سنیے باتیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم اور تقدس ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی علماء کا دوسرے میں تو یہ باہر ہی رہے گا، اور ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے جو کہ ایک چھوٹے سے قصبے تھانہ بھون میں رہتے ہیں. ہمارے لیے وہ ایک ہی کافی ہے، باقی کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے. اگلی بات سن لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد مجلس دعوت الحق بمبئی، ان کے 5 افراد تھانہ بھون گئے تعزیت کے لیے. دوران تعزیت انہوں نے بتایا وہاں کے لوگوں کو کہ ہم ایک دفعہ قائد اعظم سے بھی ملنے گئے تھے مجلس دعوت. تو وہاں قائد اعظم نے ہم سے پوچھا کہ قریب کے زمانے میں کون سا بہت بڑا عالم گزرا ہے. تو وہ کہنے لگے ہمارے دل میں تو حضرت تھانوی کا ہی نام تھا، لیکن ہم نے کہا پتہ نہیں قائد اعظم کی اور نہ بول دیں تو ہم چپ رہے، بلکہ ہم نے پوچھا حضرت آپ ہی بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں. تو جوش کے ساتھ اٹھے، بات ہوئی تو قائد اعظم نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں بے چوں چرا آپ جو کہیں وہ مان لوں تو میں تیار ہوں. میں نے آج سے پہلے جتنی آپ سے بحث کی ہے تو وہ کر لی، آئندہ میں آپ کی بات خاموشی سے بیٹھ کے سنا. سردیاں ان کے پاس گزارا کرتے تھے اور باغپت جگہ کا نام تھا. تو قائد اعظم کے یار غار نواز جمشید خان لکھتے ہیں اپنے خط میں 4 اپریل 1955، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی تمام تر دینی تربیت تھانہ بھون سے ہوئی. قائد اعظم خواہش رکھتے تھے کہ تھانہ بھون جائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا. تو یہ پوائنٹ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت. اب اگلی بات، مسلم لیگ کی اسلامی اور فکری تربیت یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے کی. اس کے بھی چند باتیں سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. اور جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جنہیں آج ہم فاسق اور فاجر کہتے ہیں. مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں تاکہ جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار ہو اور اللہ ہی کے دین کا بول بالا ہو. اب اس بات کے تحت چند باتیں سن لیجئے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ بالخصوص قائد اعظم سے ملاقات کے لیے وفود در وفود بھیجے. ایک وفد 1938 پٹنہ میں ملاقات ہوئی اور ان میں کون کون تھا؟ مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جو کوئی بتا سکتا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے والد، حضرت مفتی شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے. اس کے علاوہ مولانا معظم حسین امروہی، یہ وفد گیا تھا 24 دسمبر 1938. ایک اور وفد گیا 12 فروری 1939، اس کے سربراہ تھے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ بھی تھانہ بھون کے تھے. اور مزید جو ان کے ساتھ تھے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس وفد نے اور اس طرح کے وفود نے جب ملاقاتیں کی تو اس وفد کے موقع پہ ان حضرات نے بہت اچھے طریقے سے قائد اعظم کو یہ بات باور کرا دی کہ اسلام اور سیاست جدا جدا چیزیں نہیں.
اس موقع پہ قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ مغرب نے جس طرح کلیسا کو سیاست سے نکال دیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی دین کو سیاست سے نکال دیں، سیاست کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، دین کو بس چار دیواری کے اندر بند کر دیں۔ جو انہوں نے وہاں اپنے لے کیا وہی ان کے غلام جو کالے انگریز ہیں یہاں کریں، اور ہم لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ جو علماء سیاست میں آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا سیاست، ہم سب چاہتے ہیں ریاست مدینہ یہ بنے، لیکن کسی عالم دین کو ووٹ ہم نے نہیں دینا، ہم دوغلے، علماء کو ووٹ ہم نے نہیں دینا، اور کہتے ہیں سیاست میں پاکستان ریاست مدینہ آپ کی شفاعت کریں گے، کیا کریں گے؟ قبر میں کام آئیں گے۔ کبھی 3 دن ان کے ساتھ گزار کے دیکھیں، 3 دن اور 3 راتیں، پھر تصور کریں کہ یہ لوگ اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو ہم عوام بھی دوغلے پن کا شکار، زبان سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ ہو، لیکن علماء کو ووٹ ہم نے نہیں دینا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا تھا، اس سادگی پہ مر نہ جائیں، پتہ نہیں کیا وہ ایسا کوئی شعر تھا۔ چلیں، ملاقاتیں تو مسلسل چلتی رہیں، بالآخر ایک مرتبہ حضرت قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو فرمایا، آپ جب تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے دین کی باتیں کرتے ہیں تو میں اس کو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں بڑے شوق سے سنوں گا۔ قائد اعظم 1 منٹ، مصروف آدمی کا 1 منٹ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ اچھا جی، اب اگلی بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم کے درمیان خط و کتابت جو آج بھی موجود ہے، ان میں سے بعض خطوط نیشنل آرکائیو اسلام آباد میں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ جس زمانے میں مسلم لیگ اور کانگریس میں مفاہمت کی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ایک خط مسلم لیگ کے صدر کو لکھا، محمد علی جناح کو، اور اس میں لکھا کہ مفاہمت تو ٹھیک ہے، ضروری ہے، جو آپ اپنے کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، لیکن شرعی کا خط بنام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں انہوں نے لکھا قائد اعظم نے کہ مجھے مظہر الدین اور نواب زادہ لیاقت علی خان کی بات چیت سے معلوم ہوا کہ آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مقصد اور پروگرام سے ہمدردی ہے۔ مجھے آپ کا خط ملا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں جلدی جواب نہ دے سکا، تاخیر پر معذرت، اور آپ کی جو باتیں میرے پاس پیش کی گئی ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں، اور وقت آنے کے اوپر میں آپ سے ضرور اس کا مشورہ کروں گا۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط قائد اعظم کے نام جو اسلام آباد میں آج بھی موجود، اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ آپ نے لکھا، الطاف نامہ نے مسرور اور ممنون کر دیا، آپ کے خط نے خوش بھی کر دیا اور میں شکر گزار بھی ہوں، اور آگے لکھا کہ میں گوارا نہیں کہ آپ 1 منٹ بھی میری وجہ سے اپنا ضائع ہونے دیں۔ آپ کو خط مل گیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ اس میں مفید باتوں پر عمل کیا کریں، مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجتا رہوں، اور کبھی آپ مجھ سے کو پوچھنا چاہیں تو میں سر چشم جو حاضر ہوں، موجود ہوں، اس کو خوشی۔ 75 سال ہو گئے ہمیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے، ان بچوں کو، نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ باجے خرید کے دیں گے، باجے بجاؤ۔ جب یہ بچے باجے بجا رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شہدائے تحریک پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ خرید کے دیتے ہیں وہ شریک ہے۔ 13-14 اگست آتی ہے، نوجوان گٹار اور میوزک کے چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا تحریک، یہ کون سا آزادی کا تصور ہے؟ یہ مغربی آزادی کا تصور ہے، اسلامی آزادی کا تصور نہیں، جو شروع میں نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ 1949 سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان باقی نہیں رہے گا، پاکستان میں اسلام باقی نہیں رہے گا، ادھر ہی جا رہے ہیں ہم۔ یہ 1949 پاکستان کو بنے ہوئے 2 سال ہوئے تھے، اس وقت کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ رخ ہمارا وہی ہے جو انہوں نے بتایا تھا۔
مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں بہت کم خواب دیکھتا ہوں، لیکن آج رات میں نے خواب دیکھا قائد اعظم کو محشر کے میدان میں علماء کے اندر دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ یہاں کیسے؟ تو مجھے بتایا گیا دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے اور بات بتا دوں بڑی، برداشت کر لیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی اپنے جنازے کے بارے میں اور قائد اعظم کے جنازے کے بارے میں بتا دوں کہ رہنے دوں؟ سوچ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی اپنے پڑھانے والے کے بارے میں اور قائد اعظم کی 4 جولائی 1943، کون سی تاریخ بتائی؟ 4 جولائی 1943 1943 قائد اعظم نے دونوں عثمانیوں کو بلایا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ 1940 والی کہ کامیاب ہوگی، میرا آخری وقت ہے، میں زندہ رہتا ضرور محنت کرتا۔ اللہ کی مرضی یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو علیحدہ سلطنت مل کر رہے گی۔ قیام پاکستان کے لیے تم سے جو ہو سکے کرنا، اپنے مریدوں کو متعلقین کو بھی تاکید کرنا کہ وہ کرتے رہیں، اور تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم کی پڑھائے گا۔ یہ 4 جولائی 1943 کو بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی بتا سکتے ہیں جی؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، قائد اعظم زیارت میں تھے، بیمار ہو گئے، باقاعدہ خان نواب خان لیاقت علی خان وہاں ملنے آئے، کمزور تھے۔ اس وقت بہت ساری جو باتیں کی، ان میں سے ایک وصیت قائد اعظم نے یہ کی کہ کراچی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کر دیں کہیں سفر پہ مت جائیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھانی ہے۔ دنیا میں منافقت چل سکتی ہے، موت کے وقت منافقت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے آپ کا، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ نہ خان لیاقت علی خان نے باہر آ کے کراچی کال کی اور حضرت سے فرمایا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، اور باقاعدہ قائد اعظم کی نماز جنازہ 4 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ اب کون ان کو لبرل کہے گا جی؟ کیا کوئی لبرل آپ کو ایسا ملے گا جو ایک ٹھیٹھ مولوی کو کہے میری نماز جنازہ پڑھانا، میرا انتظار کرنا؟ یہ ہوائی گفتگو نہیں ہے۔ اس سے بھی اگلی کوئی بات بتا دوں، جب پاکستان بن گیا، ادھر کراچی ادھر ڈھاکہ، دونوں جگہ فلیگ سیریمنی ہونی تھی، دونوں جگہ جھنڈا لہرایا جانا تھا۔ محنت ہے، آپ تو ہمارے لیڈر ہیں، آپ کا حق ہے۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ منع کیا، کہا کہ آپ، انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ الفاظ قائد اعظم کے آن دی ریکارڈ ہیں۔ تو کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے جھنڈا لہرایا، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا۔ یہ کیا تھا؟ کیا میسیج ہے قائد اعظم کو؟ عام تھے، بچے تھے کوئی، وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ دونوں جھنڈے علماء کو دینے کے بعد یہ اظہار کر دیا کہ مسلمانوں کی دینی قیادت علماء کے پاس ہوگی تو پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے گا، یہ ترقی کرتا رہے گا۔ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، ایک مولوی کو دیا تھا، دوسرے کسی اور کو دے سکتے تھے۔ دونوں طرف علماء کے پاس ہوگی، پاکستان تبھی ترقی کرے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ تو قائد اعظم کا علماء کرام سے تعلق، اور اتنا شدید تعلق، یہ عام بات تو نہیں ہے نا۔ قائد اعظم، علامہ اقبال اور باقی تحریک آزادی کے جو لوگ تھے، وہ کیسا جو ہے وہ اسلام
قائد اعظم علامہ اقبال اور تحریک آزادی کے باقی تمام لوگ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ تو آج کی اس مجلس میں قائد اعظم کی چند باتیں وہ بتائی جائیں گی۔ میں نے بھی سوچا ہے کہ جمعہ میں پڑھاتا ہوں شاہجہاں مالک مسجد میں، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، چند جمعوں میں یہ پورا کریں گے، اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یا اتوار کو بھی چل سکا تو دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو ویڈیو کلپ میں واٹس ایپ پہ، ہمارے عشق الہی کے یوٹیوب کے چینل پہ مل جائے گا سارا کچھ انشاءاللہ۔ یہ لگے میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو اپلوڈ کی متواتر مسلسل محنت اور ملاقاتوں نے قائد اعظم کو بدل دیا۔ نماز بھی قائد اعظم نے انہی حضرات کی تاکید کے اوپر پڑھنی شروع کی باقاعدگی کے ساتھ۔ انگلینڈ میں رہتے تھے، وہیں بڑے بڑے وہاں کی ثقافت اور لباس جو ہے وہ غالب تھا شخصیت کے اوپر، لیکن جب قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور علماء کی ساتھ ساتھ صحبت اور یہ مستقل ملنا جلنا رہا، انہیں معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جنا کیپ شروع کی۔ وہ کیپ پہنی، اس کو پہلے جنا کیپ نہیں کہتے تھے، ایک ٹوپی تھی، قمیص شلوار شیروانی پہن لی، لیکن وہ پھر کیا ہوا، قائد اعظم کے پہننے کی برکت سے وہ جنا کیپ بن گئی اور وہ قومی لباس بن گیا۔ تو اس کے بعد ان کی جو تاریخ میں ان کی تقریریں موجود ہیں، اور جو ان کا لباس اور سر پہ ٹوپی اور یہ معاملات یہ بتاتے ہیں کہ علماء کی محنت رنگ لائی۔ اب ذرا سنیے، 17 فروری 1938 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 38، ہاں ماشاءاللہ حاجی صاحب آ گئے جی۔ 12 جون 1938 ایک تقریب کے دوران کہا کہ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے بعد 1300 سال سے ایک پروگرام موجود ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی، اصلاحی، ترقی کا سیاسی پروگرام موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طلبگار ہوں، طالب ہوں، وہ اسی کلام الہی کی تعمیل کے لیے ہے۔ یہ 7 روزہ انقلاب جون 1938 میں چھپا۔ 14 دسمبر 1942 کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم۔ 19 مارچ 1944 پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن لاہور سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ہلالی پرچم کے علاوہ کوئی پرچم درکار نہیں، اسلام ہمارا رہنما ہے جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 24 نومبر 1945 مردان جلسہ عام میں فرمایا، پاکستان کی آزاد مسلم مملکت کے حصول میں اپنا کردار ادا کریں، جہاں مسلمان اسلامی فرما روائی کا منظر دیکھ سکیں گے، یعنی تخت پہ دین ہوگا، دین تخت پہ ہوگا۔ 26 نومبر 1946 سید بدر الدین احمد کے رہائش گاہ پہ ایک تفصیلی انٹرویو قائد اعظم نے دیا، جس میں آپ نے برملا کہا کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے، اسی لیے میں لندن کی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر عظیم مفکر علامہ اقبال کی پر یہاں آیا ہوں۔ 7 جولائی 1947 لندن مسلم لیگ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خدا کے فضل سے ہم دنیا میں اس نئی عظیم خود مختار اسلامی ریاست کی تعمیر مکمل اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ 19 دسمبر 1946 14 اگست 1947 دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اکبر بادشاہ کی باتیں کی، تو قائد اعظم نے جب جوابی تقریر کی تو اس میں فرمایا کہ اکبر بادشاہ نے جس فراخ دلی سے مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو 1300 سال پہلے ہی ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عملی۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ 30 اکتوبر 1947 لاہور جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں گے کامیابی ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے مطالبہ یہ ہے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ ہائے ہائے، آج تو 75 سال گزر گئے، قائد اعظم کی زندگی میں یہ سب کچھ ان کو بھی نظر آ گیا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ سنیے، 25 جنوری 1948
پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پچیس جنوری 1948 پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیے کے خطاب میں قائد اعظم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت نہیں ہوگی۔ آج بھی اسلامی ہماری زندگیوں پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے جیسے 1300 سال پہلے تھا۔ یعنی انہیں سمجھ لگ گئی تھی کہ شرارتیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، ورنہ ہماری نجات اس وقت، یہ کسی میں آپ کو مولانا کا بیان نہیں سنا رہا ہوں کہ جی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، یا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام کا بیان ہے، یا یہ مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ شرفیہ کا، یا حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا بیان ہے۔ میں آپ کو قائد اعظم کا بیان سنا رہا ہوں، سنیے۔ 14 فروری 1948 سبی دربار بلوچستان، فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اسلامی اصولوں کے مطابق رکھیں۔ افواج پاکستان سے خطاب کر فرمایا، اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین پر اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے۔ یہ افواج پاکستان کی قائد اعظم نے ڈیوٹی لگائی۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے پشاور میں پہنچے، وہاں قیام کیا تو اس دوران عبدالرشید بٹلر نے اپنی آنکھوں دیکھا چشمدید واقعہ نقل کیا کہ قائد اعظم خوب کام اور کام، مصروفیات ہی مصروفیات، آرام بہت کم کیا، جب تھک جاتے تو قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی عبدالرشید بٹلر کہتے ہیں کہ اسی رات، آدھی رات کے قریب وقت تھا، میں کچھ ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور قائد اعظم کے کمرے سے آئی۔ ہم پریشان ہو گئے، کوئی چور، کوئی خطرناک واقعہ نہ ہو، الرٹ ہو گئے اور کچھ اور ساتھیوں کو بھی الرٹ کیا۔ اور جب ہم نے اندر جھانکا تو قائد اعظم کو اس وقت رو بھی رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، کبھی چلتے، ان کے چلنے سے وہ ٹھک ٹھک کی آواز رات کی تاریکی میں پیدا ہوتی، اور پھر قرآن کی طرف آتے اور پھر غور و فکر کرتے۔ اس کا انہوں نے تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ قرآن مجید موجود تھا اور قائد فکر کرتے اور پھر روتے اور دعائیں بھی مانگتے۔ یہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ کتاب کا نام ہے دی گریٹ لیڈر، منیر احمد صاحب نے لکھی ہے، اس میں یہ بات عبدالرشید بٹلر کی موجود۔ قائد اعظم قرآنی احکامات کے اجراء کی کوشش کیا کرتے۔ کمانڈر فرسٹ کور، یہ جنرل اکبر 25 جون 1948 کو پہنچے اور ان کی قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات میں کہا کہ ہمارے افسروں میں جب دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں شراب ضرور ہے، اور یہ فوجوں کا بڑا پرانا رواج چل رہا ہے فوج کا، تو شراب نوشی کے اوپر آپ ذرا کچھ فرمائیے، اس کو روکنے کی، روک تھام کی کوشش کیجیے۔ یہ کس نے کہا؟ میجر جنرل کمانڈر فرسٹ کور جنرل اکبر خان، انہوں نے کہا، جنرل اکبر نے۔ جب یہ بات سنی تو قائد اعظم خاموش رہے اور اپنے اے ڈی سی کو بلایا، کہ میرا کانفیڈریشن باکس لے کر آؤ۔ اپنے اے ڈی سی کو بلایا، فرمایا کہ میرا کانفیڈریشن باکس لے کر آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے اندر سے ایک کتاب نکالی جو ایک مصری چمڑے میں تھی، اس کو نکالا تو دیکھا وہ قرآن پاک، پھر اس میں کئی جگہ گھر کے اندر اس کو لاگو کر دیا۔ جب تک میں وہاں رہا تب تک وہ قانون بھی رہا۔ کیا مطلب؟ جب چلا گیا تو وہ قانون بھی۔ بس اگلی بات آپ خود کہہ لیجئے۔ قائد اعظم کے نماز جنازہ پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، بہت تفصیلی ہے لیکن اس کی چند باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ جب تقریباً 4 لاکھ لوگ موجود تھے۔
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کے نماز جنازے آن دی ریکارڈ موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم مجھ سے فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب کراچی اسلامی ممالک کا مرکز ہوگا۔ اسلام آباد تو اس وقت نہیں تھا، کراچی دارالحکومت تھا۔ کراچی سے لے کر انقرہ جب پہلے انہوں نے پاکستان کا تخیل پیش کیا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یقین کر لیتا کہ پاکستان کبھی حقیقت بن سکے گا، لیکن اس مرد مجاہد کے استقلال، عزم، ایثار، سیاسی ذہانت اور تدبر نے خدا کے فضل و کرم سے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ پاکستان بنا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا مولانا پاکستان کی صحیح معنوں میں پاکستان جب بنا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ملک ہوگا جس میں ہر شخص کو، امیر ہو یا غریب، ہر شخص کو ابھرنے اور ترقی کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے، شریعت کا بول بالا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہی ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ اس آخری خواہش کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ایک مسلمان اپنے اس مذہبی فرض کو پورا کرے۔ آؤ ہم خدا کے حضور سر نیاز جھکا کر اس بات کا عہد کریں۔ ہم پاکستان کی کو سناتے ہیں۔ وہ قائد اعظم سے متعلق حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اس جواب کو سنیے، لیکن اس کے بعد پھر قائد اعظم کو چھیڑا گیا، پھر ان کا جواب بھی سنیے۔ یہ الگ الگ موقعوں کی باتیں ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں اس زمانے میں ہوتی تھیں۔ تو سوال تو قائد اعظم سے تھا، کمزور کیوں نہ ہو، بہرحال اندھیرے سے اچھی ہے۔ تو یہ تو جواب دیا گیا، لیکن قائد اعظم نے ادھر بھی جھنڈا کن کو دیا، ادھر بھی جھنڈا، سمجھ میں آتی ہے نا؟ نماز جنازہ پڑھوائی تو سمجھ میں تو ساری بات آتی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، عقل بند کے لیے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ ہندو کب چپ کرنے والے تھے؟ تو قائد اعظم ایک تھا مسٹر گاندھی، وہ بھی مذہبی آدمی تھا، اور دوسرا ایک برہمن جواہر لال نہرو۔ تو یہ دونوں مذہبی قسم کے لوگ تھے، یہ لبرل لوگ نہیں تھے، یہ دونوں مذہبی لوگ تھے۔ جب سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ ملا حکومت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، قائد اعظم نے گاندھی جی کو ایک خط لکھا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے۔ یہ مذہبی رسوم سے لے کر جسم کی صحت تک، جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق تک، اخلاق سے لے کر انسداد جرائم تک، سزا و جزا سے لے کر آخرت کی جزا و سزا تک، غرض ہر قول، ہر فعل اور ہر حرکت پر مکمل احکامات کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب میں یہ کہتا ہوں، جب میں محمد علی جناح یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مسلمانوں کا لیڈر ہندوؤں کے لیڈر کی طرف ایک خط لکھ رہا ہے، تو ایک اہم دستاویز ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے، اور قرآن مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے، اس میں مذہبی، مجلسی، دیوانی، فوجداری، عسکری، تعدیدی، معاشی، معاشرتی تمام شعبوں کے احکامات موجود ہیں۔ یہ مذہبی رسوم سے لے کر جسم کی صحت تک، جماعت کی امداد کر، یہ گاندھی کو خط لکھا۔ ان ساری باتوں سے بہت کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اس کو مزید بھی کچھ لے کے چلیں گے، تو ابھی اس کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ آئے خاص دہلی سے آئے تھے، اور ایک جب پاکستان بنا تو 24 سال کے تھے، اور ابھی دونوں حیات ہیں۔
ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی جو 9 سال کے تھے. کہنے لگے کہ اب جتنا بھی آیا تھا نا پنجابی میواتی ہیں, اپنے خاص لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اب 2 ہی رہ گئے ہیں, باقی تو سب دنیا سے چلے گئے. پھر میں نے ان سے کچھ تفصیلات پوچھی کہ کچھ تھوڑا سا بتائیں, تو کچھ بتانے لگے. بڑا قیمتی مواد تھا. میں نے کہا جی میں اپنی ٹیم کو بھیجوں گا. بابلیاں گاؤں ہیں ادھر پرائیویٹ مانگا روڈ, منٹ لگتے ہیں تقریباً, تو وہ آپ سے نا پوری ریکارڈنگ کروائیں گے, اور دوسرے والے ابھی موجود نہیں ہیں تو دونوں اس کو ہم کوشش کریں گے اطلاع دے دیں, بتا کے آئیں. تو آپ سے پوچھیں پاکستان بننے کے وقت کیا حالات تھے, کیا جذبات تھے. تو اسی طرح قربانیوں کی بتا رہے تھے کہ ہندوؤں نے کیا کیا اور سکھوں نے کیا کیا, تحریک پاکستان کیوں شروع ہوئی, وہ کون لوگ تھے, ان کے نظریات کیا تھے, جذبات کیا تھے, آزادی کی حقیقت کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کو پہلے ہم سمجھیں اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کے جائیں, بتا کے سمجھا کے جائیں. اس کی بنیادوں پہ ہمیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور بھی کتابیں ہیں, تو ان کو بازار سے ملتی ہیں, خریدیں اور پڑھیں اور اپنی نسلوں کو بتائیں. خالی ان کو بینڈ باجے خرید کے مت دیں, ان کو سمجھائیں کہ بینڈ باجے شہدائے تحریک پاکستان کتابیں کو دکان سے مل جائے گی. کتاب کا نام آپ کے پاس آ گیا, ملتان کی چھپی ہوئی ہے, مل جائے گی. آن لائن بھی دستیاب ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. اور دوسری کتاب ہے, کیا نام ہے جی, میرا پاکستان, حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے, اور یہ سرگودا کی چھپی ہوئی ہے. یہ بھی بازار میں مل جائے گی. یہ پہ بھی میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, سرکولیٹ ہو رہی تھی. تو احناف میڈیا سروس ان کا ادارہ ہے, تو وہ بھیجتے رہتے ہیں. اس سال بھی شاید بھیجی ہوگی, پچھلے سال تو اگست کے موقع پہ انہوں نے بھیجی تھی. مجھے بھی کہیں سے آ گئی تھی, اب نہیں ہے میرے پاس, ویسے تو ہے, واٹس ایپ پہ نہیں ہے. اور بھی کتابیں ہیں, ان کا مطالعہ کریں. مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جامع اشرفیہ کے بانی, حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے والد. تو میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ, گویا کے دادا ہی ہو گئے, وہ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے, اور آل انڈیا مسلم لیگ میں ان کے پاس کوئی ذمہ داری بھی تھی, اور بہت سرگرم رکن تھے. جب پاکستان بنا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے, کیا تھے, پاکستان بننے کے بعد تو آل انڈیا نہیں, پاکستان مسلم لیگ تھی. تو اس وقت یہ نون لیگ اور قاف لیگ کا سلسلہ نہیں تھا, تو وہ پاکستان مسلم لیگ تھی. تو اس کے بھی کوئی ذمہ دار تھے, اور ان کا جو دفتر تھا وہ لکشمی چوک کے اوپر تھا. طباق کے بالکل سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کا صرف فرنٹ باقی ہے, پیچھے کچھ نہیں, پیچھے سب ختم ہو گیا. بہت بڑی بلڈنگ کا خالی فرنٹ باقی ہے. اس بلڈنگ کے اندر ان کا دفتر تھا. تو تحریک آزادی میں انہوں نے نمایاں کام انجام دیے. الحمدللہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ان کی وفات کے بعد باقاعدہ تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ بھی ملا. وہ موجود بھی ہے, پچھلی دفعہ دکھایا بھی تھا, پھر کہیں گے دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو وہ ان کو ملا. اور 1954 میں انہوں نے نا اور کی بنیادوں میں ان کا پورا حصہ شامل ہے. کوئی بھی جائے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب سے جا کے پوچھ لے شیخ محمد یامین صاحب کے بارے میں, وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے فرمایا مجھے خود کہ ہمیں اپنے ابا سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی. اس زمانے میں تو ابا ہوتا ہے نا, آج تو دوست ہے وہ, یا ڈبہ ہے. ابا تو اب نہیں رہا, یا ڈبہ ہے یا دوست ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں ابا ہوتا تھا, تو کہ ہمیں اپنے ابا حضور سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے, ہم شیخ صاحب کو کہتے, اور شیخ صاحب پھر ہمارا پیغام وہاں پہنچاتے, تو ہماری کوئی فرمائش یا کوئی بات وہ پوری ہو جاتی. تو اس طریقے سے اس زمانے میں پوزیشن والد کی کچھ اور تھی, آج تو بس کیا حالات ہیں. انہوں نے 1954 میں استعفیٰ دیا تھا. کس بنیاد پہ دیا؟ سکھوں کا ایک وفد آنا تھا انڈیا سے, اور واگا سے انہوں نے آنا تھا. حکومت پاکستان نے اس وقت طے کیا کہ ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا, VVIP پروٹوکول دیا جائے گا. ان کو کہا آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ آگے جائیں. تو اتنا سر پہ کیوں چڑھانا؟ انہوں نے کہا جی آرڈر یہی کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کیا آپ کو نہیں معلوم, انہوں نے ابھی چند سال پہلے ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا, کتنوں کو ذبح کیا, کتنوں کی عزتیں لوٹیں, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. کیا وہ باتیں ختم ہو گئی, بھول گئے اتنی جلدی؟ کیونکہ وہ جو مہاجرین وہاں سے آئے تھے نا, ان کی بحالی میں اور ان کے ساتھ کام میں وہ بہت زیادہ انوالو تھے. بقرعید کا ہر جانور ہمارے گھر میں ذبح نہیں ہوتا تھا, وہ بابلی کیمپ تھا اور کیمپ سے مہاجرین کے وہاں ذبح ہوتے.
وہ ہر اتوار کو، اس زمانے میں بھی اتوار کو چھٹی تھی، یا بہرحال مختلف موقعوں پہ وہ سبزیوں کی جو ہے نا وہ گاڑیاں لے کے اور اس طرح سے وہاں پہنچا کرتے، ان کے لیے خوب مہاجرین کا خیال کیا کرتے تھے۔ وہ تو دکھ درد سارے انہوں نے دیکھے ہوئے بھی تھے، جھیلے ہوئے بھی تھے۔ کہا وہ سب بھول گئے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں، آرڈر یہی ہے کہ ہمیں ان کو باعزت طریقے سے وصول کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی ہو۔ آئے اپنے آفس میں بیٹھے، استعفیٰ لکھا اور باہر آ گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ صبح تک قائم رہے گا، لیکن ہم جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں۔ کم سے کم ذمہ داری کیا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، پاکستان کے لیے مستقل دعائیں کرتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً دعائیں کریں۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے، پاکستان روپے کی آ جائیں گی تو پاکستان کے لیے 200-400 روپے بھی خرچ کر لیں، پھر ان کو پڑھیں سمجھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ اگر ہم لوگوں نے یہ نہ کیا تو باطل جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، پھر پاکستان میں مسلمانوں کا نام نہیں ہوگا، اسلام کا نام نہیں رہے گا، اسلام مٹ جائے گا، عمل میں نہیں رہے گا نا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، ایک اعلان بھی ہے، بسم اللہ۔ یہ جو گزشتہ چند ہفتوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور سیلاب آیا ہے، پانی کا معاملہ ہوا ہے، تو بلوچستان کے اندر بہت بڑی تباہی ہوئی، اور آج ہماری ٹیم بلوچستان کے علاقے اوتھل گئی ہوئی ہے، کراچی سے گئی ہوئی ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بستیاں ختم ہو گئیں، ایک ایک بستی میں، بعض بستی میں 50 گھر ہوں گے تو بعض میں 200 گھر ہوں گے تو بعض میں زیادہ بھی ہوں گے، تو بستیاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ڈیرہ غازی خان اور اس کے ارد گرد علاقوں میں، تونسا اور مختلف وہاں کے علاقوں میں میں نے خود بھی سروے کیا، گاڑی میں بیٹھے چلتے کھڑی فصلیں تباہ، جانور ختم، کچھ انسانوں کا بھی حادثہ ہوا، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہوگا، اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو بہرحال مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ہم نے ابتدائی درجے میں کچھ ٹینٹ پہنچائے ہیں، کچھ انشاءاللہ اور بھی پہنچانے ہیں، اور راشن کا جتنا انتظام ہوتا جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ آج کی تاریخ میں، آج کیا تاریخ ہے، 14 اگست، آج بھی 150 راشن الحمدللہ تقسیم ہوئے۔ اور اسی طرح میڈیکل کیمپ آج ہمارا پہلا لگا، الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے آج 14 اگست 2022 پہلا فری میڈیکل کیمپ لگا، جس میں 3 ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، باقی اور اسٹاف تھا، لوگ تھے، اور پورا انتظام کیا گیا۔ تو جو مجھے اطلاعات وہاں سے آج مجھے وصول ہوئی ہیں، ابھی بیان شروع ہونے سے چند منٹ پہلے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، میں واٹس ایپ پہ سن رہا تھا، تو وہاں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا اسد حبیب صاحب شاہ جمالی، وہ الکحف کی طرف سے ادھر سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، باقی لوگ تھے، اور آج ہی کے دن میں 1000 لوگوں نے باقاعدہ میڈیکل کیمپ سے دوائیاں حاصل کی، اور دوائیوں کے اخراجات کا وہ بتا رہے تھے، کسی کو 400 روپے کی دوائی ملی، کسی کو کم کی ملی، کسی کو 2000 کی بھی ملی، جیسی اس کی تکلیف کی پوزیشن تھی۔ تو تقریباً صرف آج میں 4.5 لاکھ روپے کی دوائیاں اس پہلے میڈیکل کیمپ میں استعمال ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے فی سبیل اللہ سروس دی، انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے، لیکن باقی اور اخراجات، باقی انتظامات جو ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ آج الحمدللہ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں تو 450 روپے ایک مریض کا ایوریج انہوں نے بتایا، دوائی کا خرچہ، جو مزید خرچے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اور دوسرے معاملات کے وہ الگ ہیں، تو یوں آپ سمجھ لیں 500-600 روپے، 500-550، یوں اندازہ بتا رہا ہوں کہ ایک مریض آن این ایوریج دوائی کا خرچہ بنا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہیں گے، جیسے جیسے وسائل آتے جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس تو حالات ایسی ہے کہ ٹینٹوں میں آ گئے ہیں یا کھلے آسمان کے نیچے ہے، اور تو آج وہ ٹیم لے کے گئے تھے جس میں ایک ٹھیکیدار تھا، ایک کیا کہتے ہیں مزدور کو کیا کہتے ہیں، مستری وغیرہ، مزدور نہیں، ٹھیکیدار، مستری اور اس طرح کے تعمیراتی لوگ بھی موجود تھے، تو وہ بھی انہوں نے سروے کیا ہے، اور وہ 2-3 دن میں ہمارے پاس ساری پوزیشن آ جائے گی۔ ہم وہاں کچھ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں، جتنے بھی اللہ بنوا دیں، تو 1 کمرے کا 2 کمرے کا گھر چھوٹا سا
وہیں کی لوکل مٹیریل میں سادہ سا گھر، ایک کچن، ایک واش روم، اس طریقے سے کر کے تو شاید 3-4 لاکھ روپے کا ایک بن جائے، واللہ عالم اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ تو وہ ایسے RCC لینڈر یہ والے نہیں ہوتے، یہ شاہانہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ایک سادہ سا گاؤں کے اندر رہتے ہوئے جو بے گھر لوگ ہیں، چلو انہیں ایک چھت مل جائے گی، تو اس میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا ارادہ ہے کہ اس کی پوری پلاننگ کر کے پھر دیکھیں گے۔ اور بعض گھر ایسے ہوں گے کہ کچھ ان کا بچا ہوا ہے تو بنا دیں گے، مرمت کچھ کر دیں گے۔ بہت ساری مسجدیں اور مدرسے ختم ہو گئے، مٹ گئے، اور دیواریں گر گئیں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، تو اس کی مرمت کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے وسائل اللہ تعالیٰ بھیجتے جائیں گے تو ہوتا جائے گا۔ اور جو بھی حضرات اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ٹیم خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے، جتنا کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنا حصہ بھی ڈالنے کی۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا ایک فاحشہ عورت نے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ یہ تو انسان ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان ہیں اور پریشان ہیں، تو جو ان کی مدد جس طریقے سے بھی کر لے گا۔ اب اسی طرح کل ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ٹرک جمع کر رہے ہیں، تو ہم نے سامان جمع کیا، کچھ رضائیاں، کچھ کپڑے، کچھ جوتے، کچھ پلیٹیں، برتن اور کچھ چمچے، اس طرح سے چیزیں جمع نہیں ہیں تو اس کو وہ بھی کام آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے چولستان کا بھی سفر کیا تھا، وہاں کے حالات بھی دیکھے، ادھر سیلابی حالات بھی دیکھے۔ ان سارے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہے کہ سوائے رب کے کوئی کسی کی ضرورت پوری کر نہیں سکتا۔ ہم کچھ اپنا حصہ ڈال دیں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے، اس کا اجر ہمیں مل جائے گا، باقی اللہ ہی ہے جو پوری کر سکتا ہے۔ جتنی وہاں تباہی آ چکی ہے، جتنی ضروریات ہیں، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے پوری کرنے، لیکن ہمارے اختیار میں اتنا ضرور ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں، تکلیف میں گرفتار ہیں، ہم ان کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو پھر ہم بھی مجرم ہیں، اور اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، تو بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد کو بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں، شروع میں 100 پوری نہ ہو سکے کم کر لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ناغہ نہ کریں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں گاؤں میں بھی گیا، ابھی چترال سے آیا ہوں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اس اتوار کو انشاءاللہ میں گلگت جا رہا ہوں، وہاں ہماری جو برانچز ہے اس کے سروے کے لیے، لوگ پریشان ہیں، کھانے کو نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، پڑھانے کے لیے مطلب ایک برانچ میں گیا، ہماری برانچ ہے، تو ایک نورانی قاعدہ یہاں سے ہم نے بھیجا، کتنے کا ہوگا، 60-70 روپے کا، وہ 2 بچے شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی انتظامیہ کو بھی ڈانٹا، کیا کر رہے ہو، بھیجو، کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ تو ان کی بات بھی ٹھیک تھی، انہوں نے کہا جی ان سے ہم نے 10 روپے مانگے تھے، 10 روپے نہیں دیتے، یہ 10 دے دیں گے تو کچھ قدر کریں گے، ورنہ یہ 3 دن میں پھاڑ دیں گے بچے۔ تو انہوں نے یہ جواب پیش کیا میری بات کے اوپر۔ تو بہرحال یہ تو ایک معاملات تو چلتے رہتے ہیں، مطلب ان کے پاس یہ بھی حالات نہیں ہیں، لیکن فیس بک سب کے پاس، موبائل اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے، موبائل پہ انٹرنیٹ ہے تو وہاں کہیں بیٹھا ہوا وہ اس لے کے، بے روزگاری یہ کام کوئی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں موبائل لے کے بیٹھا ہوا۔ یہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ تو
قرآن مجید کی روزانہ تلاوت 1 سپارہ، ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھول لیں، قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا دھیان، ہر وقت چلتے پھرتے دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، ایک خیال کر کے بیٹھ جائے شیخ۔ رابطہ شیخ یہ ہے کہ جو جن سے بیٹھ ہے ان سے رابطے میں رہے، اور اگر جو مجھ سے بیٹھ ہے، مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے تو مجھے ٹیلی فون کال نہ کریں، بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے، میں ہاتھ جوڑ کے بھی لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، مجھے کال نہ کریں، وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، میں سن کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ، مختصر اور جامع بات ہو۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں مصروف ہوں، کل ماشاءاللہ میرے 5 بیان ہوئے ہیں، جمعرات کو میں رات کو چترال سے آیا ہوں، جمعے والے دن میرے 2 بیان، پھر اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری میں جانا، آفس کو دیکھنا، سیلز کو دیکھنا، سارے کام کو دیکھنا، اور پھر گھر، اور کچھ آرام بھی چاہیے ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے تو نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی نے سوال پوچھ لیا، 3-4 گھنٹے جواب نہیں ملا، تو دوبارہ جی آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو اپنا ہی ریکارڈنگ بھیج کے تھوڑا تسلی بھی کر لیں، جلدی ہے تو کسی اور سے پوچھ لیں، میں تکبر نہیں کرتا لیکن معذور ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ تو جو ٹیلی فون کال کرتے ہیں نا اس طریقے سے، یہ میرے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، وائس ریکارڈنگ بھیج دیں اور صبر کریں، جلدی ہے کسی اور سے رابطہ کر لیں، میں اپنی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، یہ کوئی 10ویں دفعہ کہہ رہا ہوں گا یا اس سے بھی زیادہ دفعہ کہہ رہا ہوں گا کہ کال نہ کیا گیا۔ تو اور یہ ریکارڈنگ میری ویڈیو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے پہلے بھی، بس وائس ریکارڈنگ بھیج دیں اور تسلی سے صبر کریں، میری مصروفیات ایسی ہیں، میں مجبور ہوں، پہلے وقت ہوتا تھا تو کر لیتا تھا بات، اب نہیں ہے تو مجبور ہوں، تو اتنا نہ تنگ کریں کہ میں وائس ریکارڈنگ کو بھی منع کر دوں، چھڈو جی۔ تو مختصر اور جامع بات، ایک صاحب مسکرا رہے ہیں تو انہیں مسکرانے دیں، چلیں۔ اب میں 2 سوال اور 2 جواب بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت نا عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں، ابھی ایک ہی کی بات کرتے ہیں، دوسرا میں نے مفتی صاحب کو بھیجا ہوا، اس کی تفصیل آتی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ آپ بھی اپنے واٹس ایپ پہ، مجھے تو اکثر جو میسیج آتے ہیں لکھے ہوئے، سب کو میں کہتا ہوں ریکارڈنگ بھیجا کریں، لکھ کے نہ بھیجیں، وائس ریکارڈنگ بھیج دیا کریں، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو اسلام پہلے لکھ دیتے ہیں، آگے علیکم ہو جاتا ہے، یا اسلام کے بعد واو ڈال دیتے ہیں، پھر علیکم لکھ دیتے ہیں، تو یہ اسلام وعلیکم ہو گیا، اور ورنہ اسلام علیکم ہو گیا۔ صحیح لفظ اسلام علیکم نہیں، السلام علیکم، الف پھر لام پھر سین، اس کو پورے طریقے سے لکھیں، اور یہ حضرات جب کلپ بنائیں گے تو اسلام علیکم نشاندہی بھی کر دیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی جگہ یہ کام شروع ہو چکا۔ تو اسلام علیکم کچھ نہیں ہے جی، السلام علیکم ہے، تو صحیح ادا کرنا یہ بھی ضروری، اور
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار فرما. والدین متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما. والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم اپنی دائمی اور خصوصی رحمت میں ہمیں شامل فرما. کام پہنچا دینے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر دفع دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تمام متعلقین کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان www.darsequran.com